علامہ سید ذیشان حیدر جوادی۔ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی بر صغیر کے مشہور شیعہ عالم دین اور مذہبی مصنف تھے۔ آپ 17 ستمبر سن 1938 عیسوی کراری ضلع الہ آباد، صوبہ یوپی، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کے والد مولانا سید محمد جواد علم و فضل میں نمایاں شخصیت کے مالک تھے اور قصبہ جلالی ضلع علی گڑھ میں ایک مدت تک پیش نماز تھے۔ علامہ نے ابتدائی تعلیم کراری کے مدرسہ امجدیہ میں حاصل کی اور پھر سن 1949 عیسوی میں مدرسہ ناظمیہ لکھنؤ میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے جید اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ مدرسہ ناظمیہ کی تعلیم کے اختتام کے بعد درجہ اجتہاد کے حصول کے لیے سن 1955 عیسوی میں آپ نے نجف اشرف عراق کا رخ کیا اور وہاں تقریباً 10 سال تحصیل علم میں صرف کیے۔ نجف اشرف کے اساتذہ میں شہید خامس آیت اللہ سید محمد باقر الصدر، آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی، آیت اللہ سید محسن الحکیم طباطبائی، شہید محراب آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی تبریزی، آیت اللہ سید محمد تقی آل رازی، آیت اللہ حسین راستی کاشانی، نیز آیت اللہ محمد علی مدرس افغانی کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ علامہ پر خاص طور سے آیت اللہ محمد باقر الصدر بہت مہربان تھے۔ سن 1965 عیسوی میں آپ نجف اشرف عراق سے ہندوستان واپس آئے اور تقریباً سن 1978 عیسوی تک الہ آباد کی مسجد قاضی صاحب میں پیش نمازی کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا کام انجام دیتے رہے۔ آپ کا شمار کثیر التصانیف علماء میں ہوتا ہے۔ آپ کی صورت قلم کو خود آپ کے استاد آیت اللہ سید محمد باقر الصدر حیرت و استعجاب کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ تحریری کام آپ نے علم دین حاصل کرنے کے دوران ہی شروع کر دیا تھا۔ ظاہراً سب سے پہلے آپ نے کتاب سلیم بن قیس ہلالی اسرار آل محمد کا اردو میں ترجمہ کیا۔ نجف اشرف میں ہی ابو طالب مومن قریش علامہ عبد الخنیزی کی تصنیف کا ترجمہ 15 دن میں مکمل کیا۔ علامہ جوادی کی کتب کی فہرست طویل ہے، جن میں سے ترجمہ و تفسیر قرآن مجید، انوار القرآن، تالیف و ترجمہ احادیث قدسیہ، ترجمہ و شرح صحیفہ سجادیہ، ترجمہ و شرح نہج البلاغہ، ترجمہ اسرار آل محمد، کتاب سلیم بن قیس ہلالی، ترجمہ کتاب اقتصادی و اسلامی بینک، آیت اللہ محمد باقر الصدر، تصانیف نقوش عصمت، مطالعہ قرآن، اصول و فورو، ذکر و فکر، اصول علم الحدیث، علم رجال، فروع دین، خاندان اور انسان، کربلا، نماز قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلام کا مالیاتی نظام، اجتہاد و تقلید، پاکیزہ معاشرہ۔ علامہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، جس کی تصدیق موصوف کے مجموعات سلام کلیم، کلام کلیم، پیام کلیم، بیاض کلیم وغیرہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کتنا اونچا مدح کا معیار ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ کتنا اونچا مدح کا معیار ہے، راستہ توق و رسن ہے اور منزل دار ہے۔ اللہ اللہ کتنا اونچا۔ شروع میں آپ کی کتابیں الہ آباد میں مذہبی دنیا نامی ادارے سے شائع ہوا کرتی تھیں۔ بعد میں ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ سے شائع ہونے لگی۔ الہ آباد میں مذہبی معاشرے کی تشکیل میں آپ نے کار خیر اور تنظیم خمس و زکوٰۃ نامی 2 ادارے بھی قائم کیے، جن کے ذریعے اہل ثروت سے رقوم شرعیہ حاصل کر کے نادار لوگوں کی حاجتیں پوری کی جاتی تھیں۔ شہر الہ آباد میں مدرسہ امامیہ انوار العلوم آپ کی مستقل یادگار ہے۔ اس مدرسے کی تاسیس سن 1985 عیسوی میں عمل میں آئی، جس کی ادارت کے فرائض آپ کے بڑے فرزند مولانا سید جواد حیدری جوادی انجام دے رہے ہیں۔ اب تک اس مدرسے سے کثیر تعداد میں طلاب علوم دینیہ زیور علم سے آراستہ ہو کر
اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے قم اور نجف کے حوزات علمیہ میں پہنچ چکے ہیں، اور بہت سے طلاب ہندوستان کے مختلف شہروں کے علاوہ بیرونی ممالک میں تبلیغ دین میں مشغول ہیں۔ جب بھی آپ الہ آباد آتے تھے تو ہمیشہ نماز ظہرین اپنے مدرسے انوار العلوم میں ہی پڑھتے تھے، اور بعد نماز طلاب سے قرآن و حدیث سے متعلق سوالات کرتے تھے، اور اکثر اوقات مختلف موضوعات پر مقالات لکھوا کر انہیں انعامات سے نوازتے تھے۔ اس طرح طلاب میں مزید علم دین کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ سن 1978 عیسوی میں مومنین ابو ظہبی کی دعوت پر تبلیغ دین کی خاطر آپ مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے، جہاں آپ مسجد رسول اعظم کے پیش نماز تھے، اور وہیں رہ کر آپ نے اہم کتابوں کی تصنیف کا کام انجام دیا۔ اسی دوران آپ نے یورپ، امریکہ، افریقہ، کینیڈا اور دنیا کے دیگر ممالک میں تبلیغ دین کی خاطر سفر کیے، اور سن 1998 عیسوی تک آپ کا قیام ابو ظہبی میں رہا۔ علمی حلقوں میں علامہ جوادی کا بہت وقار تھا۔ لندن اور ایران وغیرہ میں منعقد ہونے والے اسلامی کانفرنسوں میں آپ کو ہمیشہ دعوت دی جاتی تھی، اور فصیح عربی زبان میں آپ کی تقاریر بہت پسند کی جاتی تھی۔ آپ وفات سے کچھ عرصہ قبل سن 1998 عیسوی میں ابو ظہبی چھوڑ کر ممبئی منتقل ہو گئے۔ جب آپ ابو ظہبی سے ممبئی کے لیے روانہ ہوئے تو مومنین ابو ظہبی نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہر سال محرم کے پہلے عشرے اور ماہ رمضان میں شبہائے قدر کی مجالس آپ ابو ظہبی میں ہی خطاب کریں گے۔ اس وعدے پر عمل کرتے ہوئے آپ 1421 ہجری کے محرم میں بھی ابو ظہبی گئے تھے، اور 10 محرم عصر عاشور سن 1421 ہجری مطابق 15 اپریل سن 2000 عیسوی روز شنبہ حسب معمول آپ نے ابو ظہبی میں اعمال کرائے، مجلس شہادت پڑھی، نماز ظہرین پڑھائی، جلوس عزا کی قیادت کی۔ فاقہ شکنی کے بعد آپ استراحت کے لیے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، اور وہیں اچانک طبیعت خراب ہونے سے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو ابو ظہبی میں تکفین کے بعد الہ آباد لایا گیا، اور مجیدیہ اسلامی انٹر کالج کے میدان میں مولانا سید علی عابد رضوی نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ہندوستانی اعتبار سے 12 محرم 1421 ہجری مطابق 18 اپریل سن 2000 عیسوی کو محلہ دریاباد کے قبرستان میں مادر گرامی کے پہلو میں سپرد لحد کیا گیا۔